رب کے قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو جہاں جہاں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اس سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اعلان کیا۔ لا تعبدون الا اللہ، میری عبادت کرو، مجھے ہی سجدہ کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، وبالوالدین احسانا۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے والدین کو جو رتبہ عطا کیا وہ نبی اکرم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال سے ہمیں واضح معلوم ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے، ایک اعرابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے احسان کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اللہ کے محبوب سے پھر سوال کیا گیا، یا رسول اللہ میرے احسان کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ سوال کرنے والے نے وہی سوال دہرایا تو پھر بھی پاک پیغمبر نے فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ جب یہی سوال دہرایا گیا تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ تو یہاں علماء نے، مفسرین کرام نے لکھا کہ اس محفل میں شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ماں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کی شان کو اس لیے زیادہ بیان فرمایا کیونکہ ماں جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تب بھی تکلیف برداشت کرتی ہے دوران حمل، اور جب بچے کی ولادت کا وقت ہوتا ہے تب بھی تکلیف برداشت کرتی ہے، اور پھر جب بچے کی پرورش کا وقت آتا ہے تو اس وقت بھی باپ سے زیادہ مشقت میں والدہ آتی ہے۔ یہاں والد کا جو رتبہ ہے وہ کم نہیں، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ حکم ماننے میں باپ کو ترجیح دی جائے گی اور خدمت کرنے میں ماں کو ترجیح دی جائے گی، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر ماں باپ راضی ہیں اس پر خدا راضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی رضا میں اپنی رضا کو رکھا ہے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 اشخاص جنت کی خوشبو نہ پا سکیں گے، اور ساتھ ہی فرمایا اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی 1000 سال کا سفر پڑا ہو جنت سے دوری کا تو اس کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن پاک پیغمبر فرما رہے ہیں کہ 4 اشخاص ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائے، اے اللہ کے محبوب وہ 4 اشخاص کون سے ہیں؟ تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع تعلقی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، رشتہ داروں میں لڑائیاں کروانے والا، وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے والا، والدین کو تانے دینے والا، والدین کو دھکے دینے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ پھر اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بوڑھا زانی، یعنی عمر اس کی بڑھاپے تک پہنچ گئی لیکن اس کے باوجود وہ زنا کو نہیں چھوڑ رہا، زنا پہ زنا کیے جا رہا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ بھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ پھر اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چوتھا شخص وہ جو تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے گراتا ہے، نیچے کر کے چلتا ہے، وہ بھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا صحابہ میں تجھ کو بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ تو اللہ کے نبی کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کو امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اے اللہ کے محبوب ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔
پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کو قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اللہ کے محبوب نے اپنی ٹیک کو چھوڑا اور آگے بڑھ کے کہا چوتھا شخص وہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ یہ ہے جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے، پہلے ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے خلاف معمول بات دیکھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے دیکھا کہ آپ جب ممبر پہ چڑھنے لگے پہلا قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرا قدم رکھا تو آمین کہا، تیسرا قدم رکھا تو آمین کہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا حکمت تھی، کیا وجہ تھی؟ تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاک آلود ہو وہ شخص یا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ پہ درود و سلام نہ پڑے۔ اے صحابہ میں نے کہا آمین۔ پھر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوسری سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا تو جناب جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاک آلود ہو وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کے مقدس مہینے کو پائے اور اس میں روزے رکھ کر عبادت کر کے اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے صحابہ میں نے کہا آمین۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاک آلود ہو وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو پائے بڑھاپے میں اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں نے کہا آمین۔ جناب جبریل امین کی دعائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، اللہ اکبر، کہ نبی پاک کا ذکر سامنے آ جائے، نبی پاک کا نام نامی ہمارے سامنے آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پہ درود و سلام پڑھنا بھی لازم ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہمیں مل جائے تو اس ماہ مقدس کے اندر اللہ کی عبادات کر کے روزے رکھ کے صدقات و خیرات کر کے اپنے آپ کو بخشوا لینا بھی ہم پہ لازم ہے۔ اور اگر والدین ہمارے سامنے بڑھاپے کی حالت میں پہنچیں تو ان کی خدمت کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے اپنے آپ کو جنتی کروا لینا بھی یہ ہمارے لیے لازم ہے، کیونکہ اگر ہم والدین کو ناراض کریں گے پھر بھی جہنم کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اگر ہم نماز رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں روزے نہ رکھ کر اور صدقات و خیرات نہ کریں تو پھر ہم بھی ہلاک ہو سکتے ہیں۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہمارے سامنے ہو، نام نامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے پکارا جائے اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود نہ پڑھیں، یہ بھی ہمارے لیے ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا صحابہ میں تجھ کو جنتی اشخاص نہ بتاؤں کہ جنت میں جانے والے کون کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورت کہ جب وہ مرے اس حالت میں قبر میں جائے کہ اس کا شوہر اس پر راضی ہو، اس کا شوہر اس پر راضی ہو، اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ عورت جنتی ہے۔ یعنی ایسی عورت جس نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی، اپنے شوہر کے ساتھ اس نے سلوک کیا، اپنے شوہر کے ساتھ اچھی زندگی گزاری اور پھر اس کی موت ہو گئی اور اس کا شوہر اس پر راضی تھا، اس کا شوہر اس پر راضی تھا۔ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ وہ جنتی عورتوں میں سے ہے۔ پھر اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کثیر العیال، کہ رب نے کسی کو زیادہ اولاد دی اور پھر اس نے حلال لقمہ کما کر اپنے بچوں کی پرورش کی
حرام لقمے کی طرف نہ گیا، ان کو حلال رزق کھلایا، اور جتنا رب نے دیا اس پہ شکر کیا، اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنتی شخص ہے۔ پھر اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا، جس نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا اور پھر والدین اس پہ راضی ہوئے، تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی جنتی شخص ہے۔ پھر اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچی توبہ کرنے والا، سچی توبہ کرنے والا یعنی کہ اس نے زندگی گزاری، گناہوں میں لت پت زندگی گزاری، لیکن اسے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ امید آئی، رحمت پہ امید قائم کی اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا، سچی توبہ کر لی اور ایسی توبہ کی کہ پھر وہ گناہوں کی طرف نہ پلٹا، جس طرح تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں پلٹتا، تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بھی جنتی ہے، وہ شخص بھی جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے، میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میرے والدین زندہ ہیں۔ تو اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اپنے والدین کی خدمت کر، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جہاد سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آج ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، اس معاشرے میں جہاں والدین کے فرما بردار بچے موجود ہیں، وہاں ایک گھنونا چہرہ ہمیں والدین کے نافرمانوں کا بھی نظر آتا ہے۔ خدا را اگر والدین کی نافرمانی کر بیٹھے ہیں تو والدین سے معافی طلب کریں، ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جائیں، ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جائیں، معافی طلب کریں، دنیا میں انہیں راضی کر لیں، دنیا میں ان سے معافی طلب کر لیں۔ اگر والدین ناراض ہو گئے تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں بیکار ہو جائے گی، دونوں خراب ہو جائے گی، کیونکہ میں نے سنا اور پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کا بدلہ، ہر گناہ کی سزا قیامت کے دن دے گا، لیکن والدین کے ساتھ جو بندہ بدسلوکی کرتا ہے وہ دنیا میں بھی اس کا بدلہ پائے گا، دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل کر دیا جائے گا۔ تو آج وقت ہے، اگر والدین زندہ ہیں تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، والدین اگر ناراض ہیں تو ان سے معافی طلب کریں، اگر والدین راضی ہو جائیں گے تو رب بھی راضی ہو جائے گا اور تمہاری دنیا اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ کر کے بیٹھتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ اپنے بٹن سینے کے اوپر والے تو کھول دیتے ہیں، ہوا آتی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی، تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی سانسیں بھرتے ہیں اور خوش ہو کر کہتے ہیں کہ مجھے میرے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے میرے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا یاد کرتے ہیں، کون ہے وہ شخص، کون ہے وہ دوست؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا نام اویس ہے، اس کا نام اویس ہے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ جناب اویس کا ذکر خیر کرتے ہیں تو صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنی ہی وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ بھی اتنی ان کی چاہت کرتے ہیں تو وہ آتا کیوں نہیں؟ یمن دور تو نہیں ہے، حبشہ سے بلال آ گیا، اللہ اکبر، فارس سے سلمان آ گیا اور روم سے صہیب آ گیا، تو کرن سے یمن سے یہ اویس کیوں نہیں آ سکتا؟ تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے میرے صحابہ اس کی ایک بوڑھی ماں ہے، وہ بوڑھی ماں کی خدمت میں لگا ہوا ہے، وہ بوڑھی ماں کی خدمت کر رہا ہے، اس لیے میرے پاس نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر، قربان جو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اویس کرنی کا ذکر خیر فرماتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ بوڑھی ماں کی خدمت کر رہا ہے۔ اور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا زمانہ پایا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کی زیارت نہ کر سکے، صحابی نہ بن سکے، لیکن خیر التابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو پھر اس کا رتبہ کیا بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے جناب حضرت عمر اور جناب علی المرتضیٰ کو فرمایا جانا میرے اویس کے پاس اور جا کر اسے کہنا، جانا میرے اویس کے پاس اور جا کر اسے کہنا کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے سلام پیش کر رہے ہیں، اور کہنا اسے کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کریں، میری امت کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ اور یہ پیغام پہنچانا تھا
اپنی دوسرے امتیوں کو کہ جو والدین کی خدمت کرتا ہے، جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا، کیونکہ محبوب خدا نے خود بتایا کہ اویس نے کرن میں بیٹھ کر، یمن میں بیٹھ کر اپنی ماں کی خدمت کی، اور رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے باقاعدہ بندے بھیجے اور جا کر کہا کہ اویس کو کہو کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ اور جناب اویس کرنی کے پاس جب حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عمر فاروق پہنچے اور جا کے سلام پیش کیا تو حضرت اویس کرنی زار و قطار رونے لگے، پھوٹ پھوٹ رونے لگ گئے۔ حضرت اویس کرنی روتے رہے تو حضرت مولا کائنات اور جناب عمر فاروق نے کہا اے اویس اتنی محبت سی رب کے محبوب سے تو آئے کیوں نہیں، دیکھا کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ جناب علی مرتضیٰ اور جناب عمر فاروق کے یہ سوال کو سن کر حضرت اویس کرنی نے اس کا جواب نہ دیا، خاموشی اختیار کی اور سوال کے جواب کو پلٹا دیا۔ کہا اے عمر، اے علی، تم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے تھے، کیا تم نے کبھی میرے نبی کے چہرے کو تکا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے تو تکا، صبح شام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے، ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ صبح شام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے۔ تو جناب اویس کرنی نے کہا اے علی، اے عمر، تم نے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو تکا ہے نا، پھر یہ تو بتاؤ میرے نبی کے یہ جو آبرو تھے یہ ملے ہوئے تھے یا جدا جدا تھے؟ اللہ اکبر۔ جب یہ سوال جناب اویس کرنی نے کیا نا تو عمر اور جناب علی المرتضیٰ خاموش ہو گئے۔ چہرہ تو تکا تھا، دیکھا تھا، لیکن اس وقت جواب بن نہ پڑا، نہ دے سکے اس انداز سے جس انداز سے جناب اویس پوچھنا چاہتے تھے۔ کہا اے اویس، ہمیں اس کا تو اتنا پتہ نہیں، ہم نے تو کبھی اس پہ غور نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ جناب اویس کرنی نے فرمایا اے عمر سنو، اے علی سنو، میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آبرو تھے نا، یہ دور سے دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے جڑے ہوئے ہیں، اور جب قریب سے دیکھا جاتا تھا تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دونوں جدا جدا ہیں۔ یعنی کرن میں بیٹھے ہیں، یمن میں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نقشہ بیان کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا جب والدین کی خدمت میں لگ جائیں گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو میرا رب کا محبوب تمہارے خوابوں میں بھی آ جائے گا، تمہاری زندگی میں بھی آ جائے گا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔